بخش کے واسطے ہے یہ شجرہ حسین کا، شجرہ حسین کا، بخشش کے واسطے ہے یہ شجرہ حسین کا، شجرہ حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، صدقہ حسین کا۔ اور حضرات یہ بھی شعر ملادہ فرمائے کہ سمجھوں گا مل گیا مجھے سرمایہ حیات، سرمایہ سمجھوں گا مل گیا مجھے سرمایہ حیات، سمجھوں گا مل گیا مجھے سرمایہ حیات، سمجھوں گا مل گیا مجھے سرمایہ حیات، مل جائے چومنے کو جو روضہ حسین، روضہ حسین، مل جائے چومنے کو جو روضہ حسین کا، روضہ حسین کا، مل جائے چومنے کو جو روضہ حسین کا، روضہ حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، صدقہ حسین کا۔ دولت نصیب ہے، دولت ہے، ہم کو غم حسین کی دولت نصیب ہے، ہم کو غم حسین کی دولت نصیب ہے، ہم کو غم حسین کی دولت نصیب ہے، دیکھو کرم سلام پہ، دیکھو کرم سلام پہ، کتنا حسین کا، کتنا حسین کا، دیکھو کرم سلام پہ، کتنا حسین کا، کتنا حسین کا، کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا، صدقہ حسین کا۔ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ ہرگز نہ ہوگے، ہرگز نہ ہوگے کم کبھی چرچے حسین کے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہیدان کربلا، ذکر شہیدان کربلا، فیضان امام علی مقام، حضور غازی ملت، شہزادہ مخدوم سمنا، جانشین محدث اعظم، نعرے تکبیر،
نعرے رسالت. تشریف رکھے آپ حضرات. حضرات جانشین محدث اعظم شہزادہ مخدوم سمنا حضور غازی ملت ہمارے اور آپ کے سامنے کرسی خطابت پہ جلوہ بار ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا خطاب ہم تمامی حضرات سماعت کریں گے. ایک مرتبہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملادہ فرمائیں کہ جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شیدائی ہے. جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شیدائی ہے. آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے. ذرا محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ, اور محبتوں کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شیدائی ہے. آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے. آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے. جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شیدائی ہے. آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے. آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے. اور شعر ملادہ فرمائے کہ آج کی شام سلایا میں یہ خوشبو کیسی. آج کی شام سلایا میں یہ خوشبو کیسی ہے. یقین گلشن زہرا سے ہوا آئی ہے. یقین گلشن زہرا سے ہوا آئی گئے. یقین گلشن زہرا سے ہوا آئی گئے. جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شیدائی گئے. یقین گلشن یقین گلشن یقین گلشن زہرا کی ہوا آئی گئے. یا حسین آپ کا دیکھو تو شیدائی ہے. اور حضرات یہ بھی شعر ملادہ فرمائیں کہ گر حسینی ہو تو دوزخ میں نہیں جاؤ گے. گر حسینی ہو تو دوزخ میں نہیں جاؤ گے. آل اطہار کے خیموں سے صدا آئی ہے. آل اطہار کے خیموں سے صدا آئی گئے. آل اطہار کے خیموں سے صدا آئی گئے. جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شیدائی گئے. آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی گئے. آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے. اور حضرات یہ بھی شعر بطور خاص سماعت کریں کہ اے سمندر نہ الجھ مجھ سے میں دیوانہ ہوں. اے سمندر نہ الجھ مجھ سے میں دیوانہ ہوں. تجھ سے زیادہ تو میرے عشق کی گہرائی ہے. تجھ سے زیادہ تو میرے عشق کی گہرائی ہے. آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے. جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شیدائی ہے. آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی ہے. اور حضرات یہ بھی شعر ملادہ فرمائیں کہ پنجتن پاک کی کیا شان ہے واللہ دیکھو. پنجتن پاک کی کیا شان ہے واللہ دیکھو. پنجتن پاک کی کیا شان ہے واللہ دیکھو. جس کے دامن میں خدائی یہ سمٹ آئی ہے. جس کے دامن میں خدائی یہ سمٹ آئی گئے. جس کو دیکھو وہ حسین آپ کا شیدائی گئے.
آپ نے رحمت عالم کی ادا پائی گئے۔ اور حضرات بھی شعر مرادہ فرمائیں کہ کہہ دو بادل سے شہیدوں کو اڑانے کے لیے، کہہ دو بادل سے شہیدوں کو اڑانے کے لیے، کہہ دو بادل سے شہیدوں کو اڑانے کے لیے، سیدہ فاطمہ زہرا کی رضا کافی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی رضا کافی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی رضا کافی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی رضا کافی ہے۔ میں گنہگار ہوں تسلیم ہے پر محشر میں، میں گنہگار ہوں تسلیم ہے پر محشر میں، میں گنہگار ہوں تسلیم ہے پر محشر میں، میری بخشش کے لیے آل نبی کافی ہے، 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 میری بخشش کے لیے آل نبی کافی ہے۔ اور حضرات مقطع ملاحظہ فرمائے دعاؤں کے ساتھ کہ اب چراغوں کی ضرورت نہیں ہم کو پرویز، 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 سیدہ فاطمہ زہرا کی ضیا کافی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی ضیا کافی ہے۔ اور حضرات حسینی کمیٹی کا استقبالیہ کلام اسے میں پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے ہر ایک بندہ، کہتا ہے ہر ایک بندہ، یہ حسینی کمیٹی کا، کہتا ہے ہر ایک بندہ، یہ حسینی کمیٹی کا، کہتا ہے ہر ایک بندہ، یہ حسینی کمیٹی کا، کہتا ہے ہر ایک بندہ، یہ حسینی کمیٹی کا، تا حشر رہے شعراء، تا حشر رہے شعراء، یہ حسینی کمیٹی، کہتا ہے ہر ایک بندہ، یہ حسینی کمیٹی کا، تا حشر رہے شعراء، یہ حسینی کمیٹی کا۔ اور شعر کو ادا فرمایا ذرا ایک مرتبہ پورا مجمع محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، کہ حسنین کے صدقے میں قاسم کے توسل سے، حسنین کے صدقے میں قاسم کے توسل سے، حسنین کے صدقے میں
بہت رتبہ اونچا گئے بہت رتبہ یہ حسینی کمیٹی کا اونچا گئے بہت رتبہ یہ حسینی کمیٹی کا کہتا گئے ہر ایک بندہ یہ حسینی کمیٹی کا تا حشر رہے شعرا یہ حسینی کمیٹی کا کہتا گئے ہر ایک بندہ یہ حسینی کمیٹی کا اور شعر زیادہ فرمائیں کہ معصوم علی کا ہے یہ صدقہ صلایا پر معصوم علی کا ہے یہ صدقہ صلایا پر معصوم علی کا ہے یہ صدقہ صلایا پر خوشحال ہے دیوانہ خوشحال ہے دیوانہ یہ حسینی کمیٹی کہتا گئے ہر ایک بندہ یہ حسینی کمیٹی کا تا حشر رہے شعرا یہ حسینی کمیٹی کا کہتا گئے ہر ایک بندہ یہ حسینی کمیٹی کا اور حضرات بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ فیضان نظام الدین شیرازی کا ہے اس پر فیضان نظام الدین شیرازی کا ہے اس پر فیضان نظام الدین شیرازی کا ہے اس پر گھر گھر میں جو ہے چرچا گھر گھر میں جو ہے چرچا یہ حسینی کمیٹی گھر گھر میں جو ہے چرچا یہ حسینی کمیٹی کا اونچا گئے بہت رتبہ یہ حسینی کمیٹی کا کہتا گئے ہر ایک بندہ یہ حسینی کمیٹی کا اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرما ذرا ایک مرتبہ مچل کر کہہ دے سبحان اللہ اور محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ اسلام بچایا ہے شبیر نے سر دے کر 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 کہتا ہے ہر ایک بچہ کہتا ہے ہر ایک بچہ یہ حسینی کمیٹی کہتا ہے ایک بچہ
حسینی کمیٹی کا اسلام بچایا ہے، شبیر نے سر دے کر اسلام بچایا ہے، شبیر نے سر دے کر کہتا ہے ہر ایک بچہ یہ حسینی کمیٹی کا، تا حشر رہے شعراء یہ حسینی کمیٹی کا، کہتا گئے ہر ایک بندہ یہ حسینی کمیٹی کا، کہتا گئے ہر ایک بندہ یہ حسینی کمیٹی کا۔ اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ مخدوم کی چھوچھا سے اور غازی ملت سے، 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 مضبوط ہے یہ رشتہ، مضبوط ہے یہ رشتہ یہ حسینی کمیٹی، مضبوط ہے یہ رشتہ یہ حسینی کمیٹی کا، مضبوط ہے یہ رشتہ یہ حسینی کمیٹی کا، مخدوم کی چھوچھا سے اور غازی ملت سے، اور مضبوط رہے رشتہ یہ حسینی کمیٹی کا، کہ یہ دادا حنیف کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ دادا حنیف کی محنت کا نتیجہ ہے، چرچا ہے سلایا میں، چرچا گئے سلایا میں جو حسینی کمیٹی کا، چرچا گئے سلایا میں جو حسینی کمیٹی کا، کہتا گئے ہر ایک بندہ یہ دیکھو حسینی کمیٹی کا۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر حضور غازی ملت کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، فیضان امام علی مقام حضور غازی ملت، جانشین محدث اعظم، جانشین محدث اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عاليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي كاظما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. سلایا والو، اللہ کا جتنا بھی شکر کرو کم ہے. کہ پورا گاؤں آس پاس کے بھی لوگ دوسرے گاؤں سے یہاں آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار کی محبت میں آتے ہیں. یہ اللہ کا کرم سب پر نہیں ہوتا، اور جس پر ہوتا ہے وہ بندہ پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. آج کی رات جس حسین پر کٹھن تھی، بھاری تھی، وہ حسین کون تھے؟ اس حسین کا دل کون کون رکھتا تھا؟ وہ
کون ہے جو حسین کو دکھی دیکھ نہیں سکتا؟ پہلے وہ واقعہ سن لو۔ امام حسن امام حسین دونوں بچے ہیں۔ ہینڈ رائٹنگ کو بنانے کے لیے، اچھی لکھاوٹ کے لیے جو پریکٹس کی جاتی ہے اسے ہم تختی کہتے ہیں۔ آ با تا سا، تختی پہ لکھا جاتا ہے۔ کچھ امام حسن نے لکھا، کچھ امام حسین نے لکھا۔ اور دونوں اپنی ہینڈ رائٹنگ لے کر حضرت علی کے پاس آئے۔ بابا، ہم دونوں میں کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے؟ حضرت علی نے سنا، عام بچے ہوتے تو کسی ایک کی ہینڈ رائٹنگ کو باپ اچھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ عام بچے نہیں تھے، یہ حسن حسین تھے۔ اب حضرت علی نے سوچا جس کی تختی کو میں اچھی کہہ دوں گا کہیں دوسرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ مولا علی اپنے ہی دو بیٹوں میں کسی بیٹے کو تکلیف دینے کی سوچ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جاؤ اپنی ماں سے پوچھو۔ وہ دونوں اپنی ماں سیدۃ النساء فاطمہ زہرا خاتون جنت کے پاس آئے۔ اماں، ہم دونوں بھائیوں میں کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے، کس کی تختی اچھی ہے؟ انہوں نے بھی ایسے ہی سوچا، کسی ایک کو میں اچھی بولوں گی تو کہیں دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ایک طرف رکھو حسن اور حسین کو، اور دوسری طرف علی اور سیدہ فاطمہ۔ علی ہیں، فیصلے سے بیٹے کو تکلیف نہ ہو۔ ماں خاتون جنت ہے، وہ بھی ایسا کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتی جس سے ایک بیٹا خوش ہو جائے اور دوسرے کو دکھ ہو۔ انہوں نے کہا بہترین فیصلہ تو تمہارے نانا کریں گے۔ وہ دونوں بچے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، ہم دونوں بھائیوں میں کس کی تختی اچھی ہے، کس کا خط ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے؟ یعنی چاہے حسن ہو یا حسین، دکھ دینے والی بات نہ علی نے کہا نہ فاطمہ زہرا نے کہا۔ بڑا دکھ نہیں تھا، اچھا کہنا تھا کسی ہینڈ رائٹنگ کو، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اندازہ لگاؤ کہ حسن حسین علی کی نظر میں کیا ہیں، خاتون جنت کی نظر میں کیا ہے۔ رسول خدا کے سامنے بھی وہی مسئلہ ہے کہ حسن کی تحریر کو اچھا کہوں تو حسین، اور حسین کی تحریر کو اچھا کہوں تو حسن، یہ دونوں میری آنکھیں ہیں، کس آنکھ کو بہت اچھا کہوں کس کو نہ کہوں؟ تو رسول خدا نے کہا اس کا فیصلہ
تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، حضور کو 7 موتی دیا، آپ اسے ہوا میں اچھال دیں، جس کی تختی پر 4 آئے گا، کسی پر 3، تو جس پر زیادہ آئے گا اسی کی تختی اچھی مانی جائے گی۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ 7 موتی کو جو ہوا میں رسول پاک نے اٹھا دیا۔ اللہ کی شان دیکھ، 3 موتی ایک تختی پر گرے، 3 موتی دوسرے تختی پر، ایک رک گیا۔ یہ دونوں میں کسی کو اوپر نیچے نہیں کیا، 3 ادھر 3 ادھر۔ اب انتظار ہونے لگا وہ چوتھا موتی کس پر آتا۔ امام حسن کی تختی پر وہ آخری 7واں، 3 ادھر 3 ادھر، تو جو 7واں ہے وہ جدھر چلا جائے گا وہ 4 ہو جائے گا، اسی کی تختی اچھی کہلائے گی۔ یہ انتظار ہو رہا تھا کہ وہ موتی جب گرا تو اس موتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھا ادھر آیا آدھا ادھر آیا۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ حسن حسین کو شہید کرنا، بھوکا پیاسا رکھنا، یہ معمولی ظلم نہیں ہے۔ اس نے سارے اہل بیت کو ہلا دیا۔ دکھ پہنچا ہے فاطمہ زہرا کو، دکھ پہنچا ہے علی مرتضیٰ کو، دکھ پہنچا ہے پیارے مصطفیٰ کو۔ چھوٹی سی تختی کے معاملے میں دکھ برداشت نہیں، اتنا بڑا دکھ۔ ایک اور واقعہ تاکہ ذہن بن جائے آپ کا۔ آج مجھے امام حسین ہی پر بولنا۔ انشاءاللہ اگلے سال اگر آنا ہوا تو اور دیگر شہداء جنہوں نے قربانیاں دیں امام علی مقام سے پہلے، وہ آپ سن چکے ہیں، بار بار سن چکے ہیں۔ آج جس زاویے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک نماز کی حالت میں ہے اور امام حسین آ کر پیٹھ پر بیٹھ گئے۔ تختی کا معاملہ تو زندگی میں تھا، اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ معاملہ بندگی میں ہے۔ سنیوں سے بہتر نماز ولی پڑھتا ہے، ہر ولی سے بہتر نماز علی کی ہے، اور سب سے بڑھیا نماز نبی کی۔ نبی نماز میں ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جب آپ نماز کے لیے کبھی نماز چھوڑو مت، بہت فائدہ۔ تم نے نماز کو بہت ہلکے میں لے لیا نا، جس حالت میں ہو جہاں ہو پڑھ لیا کرو۔ کوشش کرو کہ زیادہ تر وضو سے رہو، تاکہ جیسے ہی وقت ہو نماز پڑھ لو، وضو کا لفڑا ہی نہیں۔ سارے سنیوں نماز پڑھنے لگو گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کی نماز میں حسین کیا ہے اور حسین کی نماز میں شہادت کیا ہے۔ اور کسی حالت میں حسین نے گردن نہیں کٹائی، جب زمین پہ سر ہے تب گردن کٹی ہے۔ نماز
استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے، نماز سے۔ نماز میں رسول ہے، پیٹھ پر حسین ہے، رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ سجدے کو لمبا کرنے کا مطلب کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، نماز کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نیت کی میں نے، اور اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتا ہے تو خدا کے قریب ہوتا ہے۔ جیسے ہی تم نماز میں کھڑے ہوئے خدا کے قریب ہو۔ تب جب ولی اللہ کے قریب ہونے کا مزہ ہے تو اللہ کے قریب ہونے کا، خواجہ کے قریب ہو جاؤ، غوث پاک کے قریب ہو جاؤ تو کیسا لگتا ہے، جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو کیسا لگے گا۔ اور جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اللہ سے اور قریب ہو جاتا، اور جب سجدے میں جاتا ہے سمرپت ہو جاتا ہے، ٹوٹل سرنڈر ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے، ماتھا زمین پہ رکھتا ہے تو بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، پردے اڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے بہت قریب وہ بندہ سچی نماز پڑھنے والا اللہ کے بہت قریب۔ اب ایک بات بتاؤ، جب نبی سجدے میں تھے تو کس کے قریب تھے؟ اللہ کے۔ پردے ہٹ گئے تھے، نبی اور خدا کے بیچ کے سارے پردے ہٹ گئے تھے، قرب خاص میں پہنچ گئے تھے نبی۔ پیٹھ پر جیسے حسین بیٹھ گئے تو رسول کو حسین کا بھی خیال آیا کہ میری پیٹھ پر میرا نواسا ہے، تو جہاں تک نبی پہنچے تھے وہاں تک پہنچا خیال حسین۔ صرف ایک بات یہاں مجھے بتانا ہے، کہ جب نبی نماز پڑھ رہے تھے تو کیا دنیا کا خیال تھا ان کو؟ اللہ کا ولی نماز پڑھتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے، دنیا کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ارے بہت مشہور بات ہے، ایک تیر بے تکا چبھ گیا، نکالنے کی کوشش ہوتی تھی تو چھونے نہیں دیتے تھے، اتنا درد، اتنی پیڑا، بھینکر دکھاوا، تو نکالنے کیسے جب چھونے نہیں دیتے؟ تجربے کار نے کہا رہنے دو، انہیں نماز میں جانے دو۔ تاریخ گواہ ہے، جیسے ہی وہ سجدے میں گئے تیر طاقت سے کھینچ لیا گیا، علی کو خبر نہیں۔ یہ ہے نماز، خود کو بھول جائے، دنیا کو بھول جائے۔ تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز؟ کیا نبی نماز میں دنیا سوچیں گے؟ وہ بھی سجدے کی حالت میں دنیا؟ سید الانبیاء سجدے میں دنیا سوچیں گے؟ دنیا کا خیال آئے گا نبی کو سجدے میں؟ حسین کا خیال تو آیا، اور حسین گرنے نہ پائیں سر نہیں اٹھایا،
جب تک پیٹھ پر بیٹھے رہے رسول پاک نے تسبیح بڑھا دی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے، مگر جب حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے تو جب تک حسین بیٹھے رہیں گے رسول یہی پڑھتے رہیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، گنتی بند، جب تک امام حسین رسول کی پیٹھ پر بیٹھے رہے رسول سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہے۔ اب حضور کی سچویشن پر غور کرو، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ، حضور کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں خیال حسین، ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، ابھی حسین پیٹھ پر ہیں، تو زبان سے ذکر خدا، دل میں خیال حسین۔ اب حسین کو میں دنیا کہوں یا دین؟ امام حسین کو اگر تم نے دنیا کہا تو اعتراض امام حسین پر نہیں ہو رہا ہے، رسول کی نماز پر ہوگا کہ معاذ اللہ رسول پاک سجدے کی حالت میں دنیا کا دھیان، اگر حسین دنیا ہے تو دنیا کا خیال، دنیا بچا رہے ہیں، حسین کو بچا رہے ہیں، حسین کی حفاظت کر رہے ہیں، حسین گرنے نہ پائیں تو کیا دنیا بچا رہے ہیں، دنیا کو گرنے سے بچا رہے ہیں۔ اب امام حسین کو دین کہوں یا دنیا، دنیا کہنے میں رسول پاک کی نماز پر اعتراض ہوگا، اسی لیے حسین کو دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا، حسین کو وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا، کیا کہا؟ دین است حسین، حسین دین ہے۔ اب کربلا میں کون جا رہا ہے؟ دین جا رہا ہے۔ اسی لیے دنیا اس واقعے کربلا کو بھول نہیں پاتی۔ وہاں صرف ایک آدمی پر حملہ نہیں ہوا تھا، دین پر حملہ ہوا۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ پہلے پوزیشن سمجھو۔ اب اس سوال کا بھی جواب لیتے چلو، امام حسین کی شہادت کے بعد کیا کوئی شہید ہوا؟ سینکڑوں برس سے آپ تقریریں سن رہے ہیں، کیا کسی نے بتایا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی کوئی شہید ہوا ہو؟ حد تو یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کے بعد جو سب سے بڑے درجے والا تھا، آفٹر امام حسین جس کا درجہ سب سے اوپر تھا، وہ امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین شہید نہیں ہوئے، کیونکہ جب امام حسین ہو گئے تو یزیدیوں نے طے کر لیا کہ امام حسین ٹارگٹ تھے، اب ان کی شہادت کے بعد ہمیں کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، چیلنج تو حسین ہے، چنوتی حسین ہے، یہی حد ختم ہو گئے تو اب کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سرایہ والوں یہ سوال نہیں اٹھتا کہ امام حسین اگر آپ اور پہلے شہید ہو جاتے تو پھر آپ کی شہادت کے بعد کسی کو نہ مارا جاتا؟ آپ کی شہادت کے بعد اگر زین العابدین کو نہیں مارا جا سکتا تو پھر آپ کی شہادت کے بعد نہ علی اکبر شہید ہوتے، نہ قاسم ہوتے، نہ عباس ہوتے، نہ علی اصغر ہوتے، نہ انو محمد ہوتے، نہ حر ہوتے۔
اگر آپ نے سب سے پہلے اپنی گردن دے دیا ہوتا تو پورا خاندان بچ جاتا۔ ٹارگٹ آپ تھے، چنوتی آپ تھی، جھگڑا آپ سے تھا، اختلاف آپ سے تھا، دشمنی آپ سے تھی، مٹانا آپ کو چاہتے تھے۔ تو حضور اگر آپ نے پہلے ہی بلیدان دے دیا ہوتا، قربانی دے دی ہوتی تو یہ سب بچ جاتا۔ آپ نے گردن دینے میں دیر کیوں کر دی؟ کیوں حر شہید ہو گئے آپ نہیں جا رہے ہیں؟ اولو محمد شہید ہو گئے آپ نہیں جا رہے ہیں؟ قاسم بن حسن شہید ہو گئے پھر بھی آپ نہیں گئے؟ علی اکبر پھر بھی نہیں؟ علی اصغر پھر بھی نہیں؟ عباس پھر بھی نہیں؟ ایک دم لاسٹ میں آپ نے گردن کیوں دیا؟ یہ ایک عجیب پہلو ہے، یہ ایک راز ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے سارے گھر والے مومن ہیں، اکیلا میں ہی دین ہوں۔ انہوں نے موقع دیا یزیدیوں کو، پہلے خطبہ دیا، اتمام حجت کیا، فائنل بیان دے دیا، اپنی حیثیت بتایا، اپنا پریچے دے دیا، تاکہ اب اگر مارو تو سمجھ بوجھ کے مارو، بے انجانے میں کچھ نہ ہو۔ رحمت للعالمین کا نواسا اپنے دشمنوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، بہت دھیان سے سنیے گا، کسی کو مت مارو، کسی کو قتل مت کرو، بہت بڑا پاپ ہوگا، سمجھا دیا امام حسین نے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ یزیدیوں نے طے کر لیا ہے، بغاوت پر آ گئے ہیں، جہنم کی بھی پرواہ نہیں ہے ان کو، ان کی تلواروں کی پیاس اہل بیت کے خون سے ہی بجھے گی۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ انہیں اہل بیت کا خون چاہیے، خون، کیا ہوگا ان کا؟ کیسے بخشے جائیں گے؟ کون ان کی سفارش کرے گا؟ انہیں جہنم سے کون بچائے گا؟ کوشش تو کر رہے ہیں امام حسین، سمجھ جاؤ، کسی کو قتل مت کرو، کسی کو شہید مت کرو، کسی کی ہتیا مت کرنا۔ لیکن یزیدیوں، اگر تیری تلوار کی پیاس ہمارے خون سے ہی بجھے گی، ہمارے چاہنے والوں کے خون سے بجھے گی، تو کل تک یہ حر تیرے ساتھ تھا، آج میرے ساتھ ہے، اس کا خون قبول کر لو اور رک جاؤ۔ اب بھی تو مارنا چاہتا ہے؟ امان، انصار، مددگار، میرے گروپ کے لوگوں سے بھی پیاس نہیں بجھی؟ تو لو، میں اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی آنکھوں کا چین،
اپنا نور العین، اپنے بڑے بھائی کی نشانی امام حسن کا بیٹا جناب قاسم کو میں بھیج رہا ہوں. کیا اس کے خون سے تیری تلوار کی پیاس نہیں بجھ جائے گی؟ کیا تو قتل کے ارادے کو چھوڑ دے گا؟ اب بھی تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ سیدہ زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو نذرانے میں بھیجا، یہ اولو محمد، یہ لڑتے کیا؟ کپڑا بدل کے دولہا بنا کر اپنے دونوں بیٹوں کو حسین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے بھیجا کہ شاید یزیدی چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون کرنے کے بعد کچھ تو پچھتاوا ہو. اب بھی تم رکتے نہیں. لو، میں بچوں کی معصوم چہروں سے بھی متاثر نہیں ہوئے تو میں ایک ایسا بھیج رہا ہوں جسے دیکھنے سے، جس کی صورت، جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا ہے. ہم شبیہ رسول سیدنا علی اکبر کو بھیجا. بڑے بڑے پہلوان سامنے آ گئے. ان سے لڑنے کے لیے ابن سعد نے کہا ارزق تم جاؤ، قاسم سے لڑنے کے لیے تم جاؤ. وہ بھی شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید ہوئے، حضرت عباس بھی ہوئے. ارے گود میں لے کر کے علی اصغر کو جیسے ہی وہ حسین باہر آئے، ایک تیر چلا اور سیدنا علی اصغر کی حلق میں چبھ گیا. پیاس تو بجھ گئی مگر پانی سے نہیں، ہرملا کے تیر سے علی اصغر کی پیاس بجھ گئی. یہاں پر اب سمجھ میں آیا امام حسین اس لیے تاخیر کر رہے تھے کہ ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے سارے کے سارے ہمیشہ جہنم میں نہ جائیں. یزیدیوں، حر کے قتل سے تم قاتل مومن ہو، حبیب کے قتل سے تم قاتل مومن ہو. تم نے علی اکبر کو مارا، قاتل مومن ہو. تم نے قاسم کو شہید کیا، قاتل مومن ہو. تم نے عباس کو شہید کیا، قاتل مومن ہو. تم نے قاسم بن حسن کو شہید کیا، تم قاتل مومن ہو. مومن کا قتل بھیانک جرم ہے مگر بخشوایا جا سکتا ہے. اگر تم ان کے قتل کے بعد توبہ کر لو تو حسین تمہاری بخشش کروا سکتا ہے، لیکن مجھے قتل کرنے میں اگر تم نے جلدی کیا تو قاتل مومن نہیں، قاتل دین بن جاؤ گے. حسین نہیں چاہتے تھے کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ مجھے سب سے پہلے قتل کر کے قاتل دین بن جائیں، جن کی بخشش کا دروازہ بند ہو جائے. تب انہوں نے دیکھ کربلا میں بھوکا پیاسا حسین
اپنے سے زیادہ دشمنوں کے مستقبل کو دیکھ رہا ہے، دشمنوں کو بچانے کی راہ نکال رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ جب امام حسین نے یہ بھی اتمام حجت کر لیا کہ میں ان یزیدیوں کو کیسے بچاؤں جو خود ہی بچنا نہیں چاہتے، اور انہوں نے اٹل ارادہ کر لیا ہے کہ جب تک مجھے نہیں ماریں گے انہیں چین نہیں آئے گا، تو علی کا شیر خیمے میں آیا۔ آپ کو معلوم ہے جہاں پانی نہیں ملتا وہاں تیمم کیا جاتا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پانی سے وضو کر کے آپ جو نماز پڑھتے ہو تیمم سے بھی وہی نماز پڑھ سکتے ہو۔ جمعے کا دن ہے، مسافری ہے، ظہر کی نماز ادا کیا، امام علی مقام نے تیمم کیا، ظہر کی نماز ادا کیا۔ جب جمعہ ہو اور آپ سفر میں ہو تو ظہر پڑھتے ہیں۔ ایسا بیان نہ دیا کرو کہ وہ جمعے کی کیفیت تھی تو وہ پانی نہیں تھا تو وضو نہیں تھا، تیمم تو تھا۔ تیمم سے بھی ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب کوئی وضو کر کے جام شہادت پیتا ہے تو باوضو ہی مارا جاتا ہے۔ امام حسین تیمم کر کے گئے تو پاک حالت ہی میں شہید ہوئے۔ گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑا بھی مچلنے لگا۔ آج میرا مقدر چمکا ہے، امام حسین میری پیٹھ پر ہیں۔ یہ وہی حسین ہے، توجہ چاہوں، یہ وہی حسین ہے جو کبھی نبی کی پیٹھ پر ہوا کرتا تھا، آج میری پیٹھ پر جلوہ گر ہے۔ جانوروں کو حسین کی عظمت معلوم، یہ یزیدی تو جانوروں سے بھی بدتر۔ تلوار لے کر امام حسین اب کربلا کے اس میدان میں پہنچے جہاں جنگ ہو رہی ہے۔ کم سے کم جو روایت ہے وہ 20,000 یزیدی سینا، ادھر اکیلا حسین۔ گھوڑے کو ایڑ لگایا، گھوڑے نے جمپ کیا، میدان میں پہنچا۔ یہ میدان ہے، اس میدان میں 20,000 یزیدی سپاہی ہیں، تیروں سے، تلواروں سے، ہتھیاروں سے میدان تپ رہا ہے، ریت گرم ہے۔ اس کے اب امام حسین کا گھوڑا آگے بڑھا۔ یہ عربی لفظ ہوتا ہے میمنہ، میسرہ اور قلب۔ جب فوج سجائی جاتی ہے کو داہنی طرف کچھ فوجیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، کچھ بائیں طرف کھڑا کیا جاتا ہے، کچھ کو بیچ میں رکھا جاتا ہے۔ امام حسین نے جب لگام پکڑا، گھوڑا بھی مستی میں ہے، آج امام میرے پیٹھ پر جلوہ گر ہے، آج میں امام کی سیوا میں ہوں۔ حسین کی تلوار جب چمکی اور داہنی طرف گھوڑے نے رخ کیا
تو وہ ایک تلوار سے نہ جانے کتنے یزیدیوں کا سر کٹ کٹ کے میدان میں اچھلنے لگا. گاجر مولی طرح امام حسین کی تلوار یزیدیوں کو کاٹنے لگی. درمیان میں حملہ کیا تو درمیان کا صفایا ہو گیا. بائیں طرف حسین کا گھوڑا مڑا تو ذوالفقار حیدری کا جلوہ نظر آنے لگا. فاتح خیبر کا بیٹا شیر خدا علی مرتضیٰ کا لال ہاتھوں میں تلوار لے کر جب ہوا میں گھمانے لگا گردنیں کٹنے لگی اور فٹ بال کی طرح یزیدیوں کی گردن کٹ کٹ کر اچھلنے لگی. کوہرام سا مچ گیا. یہ چلتی ہوئی تلوار اگر چلتی رہی تو پھر کہیں ایسا اتہاس نہ بن جائے کہ علی کا ایک بیٹا پوری فوج کے صفایا کر کے ایک نیا اتہاس بنا رہا ہے. تو پھر چوطرفہ حملہ شروع ہو گیا. جنگ کے اصول کو توڑ کر چاروں طرف سے امام حسین اور ان کے گھوڑے کو گھیر لیا گیا. اب سوچو کربلا کا میدان ہے, یزیدیوں کی بھیڑ ہے, بیچ میں حسین ہیں, ایک تلوار ہے جو چل رہی ہے. بے چینی پھیل گئی یزیدیوں میں, گھبراہٹ. کیسے روکی جائے اس تلوار کو؟ یہ تلوار ہے کہ قیامت ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, محمد الرسول اللہ نے حسین کے سر پر اپنا دست شفقت رکھ دیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ صدیق کی صداقت, فاروق کی عدالت, عثمان کی سخاوت, علی کی شجاعت حسین کے جسم میں دوڑ رہی ہو. ایسا لگتا تھا جیسے علی مرتضیٰ کی ہمت و جرت حسین کے بازوؤں میں سما گئی ہو. تلوار اس طرح چل رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی ساری بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں. ایسا لگتا تھا جیسے تلوار کی دھار کو فاطمہ کی دعا نے تیز کر دیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ اہل بیت کا وقار بازوئے حسین میں جلوہ گر ہو کر ہمت بڑھا رہا ہو. تلوار چلتی رہی, یزیدیوں کی گردن کٹتی رہی, زیادی بھیڑیوں کی لاشیں گرتی رہی. لاشوں کا انبار لگا دیا. حیدری کچھار کا شیر نر بپھر کر جب یزیدی اور زیادی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوا لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. اب یہ تلوار کو روکنا چاہیے, نہ رکی تو کیا ہوگا؟ پر اس چلتی ہوئی تلوار کو کون روکے؟ جس تلوار کو 3 دن کی بھوک نہ روک پائے, جس تلوار کو 3 دن کی پیاس نہ روک پائے, جس تلوار کو قاسم کی کٹی گردن نہ روک پائے, جس تلوار کو علی اکبر کی لٹی جوانی نہ روک پائے, جس تلوار کو عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے, جس تلوار کو دودھ پیتا بچہ علی اصغر کی قربانی نہ روک پائے, اس تلوار کو کون روکے؟
حسین ہے، کون کون حسین میں ہے معلوم نہیں. یہ جرأت، یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ صداقت، یہ اسلام، اس کی روحانیت، امامت، سیادت، خلافت، قیادت جس کے بازوؤں میں موجود ہو، اس کی تلوار کو کون روکے؟ اہل بیت کی کٹی ہوئی گردنیں تلوار کو نہیں روک پائی، بھوک پیاس بھی اس تلوار کو نہیں روک پائی، چمکتی رہی، چلتی رہی، مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتی رہی. اچانک تلوار رک گئی. کس نے روکا؟ نماز کا خیال آیا. نماز کے لیے نہ رکے، اپنے بھائی کے لیے نہ رکے، اپنے بیٹے کے لیے نہ رکے، حسین اپنے بھتیجے کے لیے رک گئے نماز کے لیے. گھوڑا زخمی، سینکڑوں تیر گھوڑے کو لگا، درجنوں تیر امام حسین کے پاک بدن کو چبھتے رہے. کیسے بیان کروں؟ تیر اور امام حسین کا بدن، فاطمہ کے لال کے بدن پر گلے میں تیر، پیٹ پہ تیر، پیٹھ پر تیر، تیروں کی بارش. یزیدی کتوں نے گھیر لیا، علی کے شیر کو گھیر لیا، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی. کمان سے تیر نکلتا تھا، حسین کے بدن میں چبھتا تھا. انگ انگ سے خون نکل رہا ہے. بہت خون نکل جانے کے بعد امام علی مقام گھوڑے پر سے نیچے آ گئے. زخموں سے چور بہتا ہوا خون، میرا امام بھوکا پیاسا. بڑی طاقت لگا کر سجدے کو سر کو سجدے میں رکھا، سر کو سجدے میں. اے اللہ، تیرا بندہ حسین زخمی حالت میں بھی تیرا ہی سجدہ کرتے ہوئے تجھ سے ملے گا. قرآن نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر. اے ایمان والو، صبر سے مدد مانگو. نماز سے، صبر سے شروع. آیت جو ہے صلاۃ پہ ختم، استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر سے شروع، نماز پہ ختم. یہی تو قرآن نے سب سے کہا تھا کہ صبر سے شروع اور نماز پر ختم. ہم تو نہ کر پائے، لیکن کربلا کا میدان گواہ ہے کہ حسین نے اپنی زندگی کو صبر سے شروع کیا. رسول کا وصال ہوا، حسین نے صبر کیا. علی شہید ہوئے، حسین نے صبر کیا. ماں کا انتقال، حسین نے صبر کیا. امام حسن کو زہر دے دیا گیا، امام حسن کا کلیجہ کٹ کٹ
کہ خون کے لوتھڑے امام حسن کے منہ سے زمین پر گر رہے ہیں. حسین نے صبر کیا, مدینے سے نکلنا پڑا. حسین نے صبر کیا, مکہ چھوڑنا پڑا. حسین نے صبر کیا, کربلا جانا پڑا. حسین نے صبر کیا, حر کو شہید ہونے دیا. حسین نے صبر کیا, علی اکبر کو صبر کیا, قاسم کے لیے صبر کیا, اولو محمد کے لیے صبر کیا, علی اصغر کے لیے صبر کیا. جن پیدا ہوا تو صبر کیا, اور جب کربلا میں پہنچا اور آخری سجدے میں اپنی گردن کٹا دی تو اپنا خاتمہ بھی نماز پر کیا, تاکہ دنیا سمجھ لے حسین صبر سے شروع ہوا اور نماز پر اس کی زندگی ختم ہوئی. استعینوا بالصبر والصلاۃ, صلاۃ پر. ظالموں نے سوچا حسین گرے ہوئے ہیں زمین پر, سجدے کی حالت ہے, موقع اچھا ہے ان کے حساب سے. موقع ہاتھ میں تلوار لے کر ایک پتھر دل ظالم بدنصیب آیا اور امام حسین کی گردن پر حملہ کر دیا, کاٹ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کٹ گئی امام حسین کی پاک گردن, کٹ گئی. اس ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا یہ گردن کیسی ہے, کیا ہے. ارے یہ وہی گردن ہے جس سے خاتون جنت فاطمہ زہرا کا دودھ گزرا. یہ وہ گردن ہے جسے رسول اللہ چوما کرتے تھے. کبھی پیشانی حسین, کبھی رخسار حسین, کبھی حسین کی گردن کو چومتے تھے. اتنا تو تمہیں بھی تجربہ ہے کہ حج کرنے جاؤ, عمرہ کرنے جاؤ, کعبے کا پتھر چومنے کا کتنا شوق ہوتا ہے, کتنا جوش ہوتا ہے. حجر اسود چومنے کا. کیا کوئی دنیا میں حجر اسود کو کاٹے گا؟ ہے کسی میں ہمت جو جا کر تلوار سے حجر اسود کو کاٹ دے؟ نہیں. کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جسے رسول چوما کرتے تھے, رسول اسے چومتے تھے. نادانو, حجر اسود کو رسول چومے تو اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا. امام حسین کی اس گردن کو تم نے کیسے کاٹا جسے رسول چوما کرتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں حسین کی گردن کٹ گئی, میں کہتا ہوں بوسہ گاہے مصطفیٰ کٹ گئی. بات یہی ختم نہیں ہوتی. پھر حسین کے کٹے ہوئے سر کو نیزے کی نوک پر رکھ کر اٹھایا جاتا. 5-6 فٹ کا نیزہ ہوتا ہے, اس میں نوک ہوتی ہے جس سے دشمن کو مارا جاتا ہے. اسی نوک کو امام حسین کی گردن میں ڈالا. یہ جو گردن ہے جس سے آپ کھانا کھاتے ہیں پیٹ میں جاتا ہے, کافی بڑا ہوتا ہے, وہی اسی میں نوک ڈال دیا. امام حسین کی پاکیزہ گردن پر نیزے کی نوک لگا کر اٹھا دیا. کربلا کا ماحول بدل گیا. فضاؤں میں, ہواؤں میں عجیب سی تبدیلی آ گئی.
حسن کو نوکے نیزہ پر رکھ کر اٹھا لیا. کیا بولوں؟ اس درد، جو درد اس وقت میرے دل میں اٹھا، جو آپ کے دل میں جو درد آ گیا، ان یزیدیوں کو اس کا احساس نہیں. کس کی گردن ہے؟ نوجوانان جنت کے سردار کی گردن، فاطمہ زہرا کے لال کی گردن، رسول اللہ کے نور نظر کی گردن، علی کے بیٹے کی گردن کو کچھ کلمہ پڑھنے والوں نے نیزے کی نوک پر اٹھایا اور کربلا سے کوفہ کی طرف چل پڑے. صلاحہ والوں، امام حسین کے عاشقوں، اپنے امام کو سلام کرو. گردن کٹنے کے بعد بھی نوکے نیزہ پر حسین کا سر، اور تمہیں یہ سبق دے رہا ہے میرے چاہنے والوں، ان یزیدیوں کو دیکھو، ان کی گردن نیچے ہے، تیرے امام کا سر بلند ہے. کل بھی امام کا سر بلند تھا، آج بھی سر بلندی انہیں سلام کرتی ہے. مولا تعالیٰ ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام. پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام. پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام. پانی بند ہوا، پانی پانی ہوا، شرم سے پانی بھی پانی پانی ہوا، شرم سے پانی بھی آپ کا ہے، نہ ہوگا کوئی ثانی بھی. مرتضیٰ فاطمہ یا حسین و حسن دل سے کہتے ہیں چاروں پہ لاکھوں سلام. پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام. پنجتن پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں
دلاروں پہ گرم ریتوں پہ خیمے جلائے گئے، گرم ریتوں پہ خیمے لگائے گئے، گرم ریتوں پہ خیمے لگائے گئے، ظالموں نے وہاں ظلم ڈھائے گئے، ان کٹ گئے لٹ گئے، کٹ گئے لٹ گئے، پھر بھی اف نہ کیے، کٹ گئے لٹ گئے، پھر بھی اف نہ کیے، ان 72 مزاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ گرم ریتوں پہ خیمے لگائے گئے، گرم ریتوں پہ خیمے لگائے گئے، ظالموں نے وہاں ظلم ڈھالے گئے، کٹ گئے لٹ گئے، کٹ گئے لٹ گئے، پھر بھی اف نہ کیے، ان 72 مزاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے سجدہ ایسا کیا کہ اٹھایا نہ سر، سجدہ ایسا کیا کہ اٹھایا نہ سر، ہے علی کے گھرانے کا ایسا اثر، کر رہی ہے نماز بھی شکر خدا، کر رہی ہے نماز بھی شکر خدا، ایسے سجدہ گزاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن رو پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلے، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلے، گھر کا گھر اپنا دیکھو لٹانے چلے، ایک بیٹے نے ایک بیٹے نے بتلایا منظر سبھی، ایک بیٹے نے بتلایا منظر سبھی، کربلا کے نظاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں
لاکھوں سلام، پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں گر میرے تو پیسے میں لگائے گئے، گر میرے تو پیسے میں لگائے گئے، ظالموں نے وہاں ظلم ڈھانے گئے، کٹ گئے لٹ گئے عرف پھر نہ کیے، کٹ گئے لٹ گئے عرف پھر نہ کیے، ان 72 مزاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، پنجتن کی بہاروں پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے دلاروں پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء، الفاتحہ۔ یا رب الکریم، اس مقدس محفل میں جو بھی ذکر و اذکار ہوا، بیان ہوا، نعت و منقبت پڑھے گئے، درود و سلام کی ڈالیاں پیشی مولا، پہلی تاریخ سے لے کر کے اب تک جو بھی بیان ہوا، ذکر ہوا مولا، یہ سب ہدیتاً تحفتاً تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے کے بعد سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے مولا قبولیت کا شرف عطا فرما۔ شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبولیت کا شرف عطا فرما۔ شہدائے بدر، شہدائے حنین، شہدائے تبوک، شہدائے خیبر، شہدائے کرب و بلا، الغرض کی مولا تمام شہدائے کرام کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ آقا حسین کے جانثاروں کی بارگاہ میں 72 یا 82 نفوس قدسیہ جو میدان کرب و بلا میں آقا حسین کے ساتھ تشریف لے گئے مولا، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، برکاتیہ، شرفیہ، رضویہ، شیرازیہ، الغرض کی مولا جتنے بھی سلاسل ہیں، ان سلاسل میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ مولا اس حسینی کمیٹی کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما۔ آنے والے سال میں اسے اچھوتے انداز میں جشن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جتنے بھی حاضرین ہیں، مرد عورت، جوان بوڑھے بچے، مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شہدائے کرب و بلا کے فیضان سے مالا مال فرما۔ شہدائے کربلا کی شہادتوں کا صدقہ عطا فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے جتنے بھی تیرے بندے بندیاں، جوان بوڑھے بچے حاضر ہیں مولا، سب کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں آرزوئیں ہوں مولا، شہدائے کربلا کے صدقے وسیلے، بالخصوص حضور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے وسیلے سب کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں مولا انہیں قرض سے رہائی عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم میں جو بے روزگار ہیں مولا انہیں برسر روزگار بنا، جو روزی سے لگے ہیں مولا ان کی روزی میں، کاروبار میں، دکان و مکان میں، رزق میں، کمائی میں بے پناہ برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو رزق حلال کی تلاش میں کچھ باہر ممالک میں ہیں، کچھ دریا میں مولا کچھ دریا کا سفر کریں گے، سب کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا ہمیں ایک اور نیک بنا، ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ مل جل کر کے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، صلاح کے قبرستانوں میں، پوری دنیا کے قبرستانوں میں جہاں جہاں ہمارے سنی حسینی مسلمان دفن مولا سب کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرما۔ مولا ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرما، امن و شانتی عطا فرما۔ مولا ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خاتمہ، وگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔